بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کل جو مناظرہ ہوا تھا 10 دسمبر 2018 کو، آج 19 دسمبر ہے، تو یہ مناظرہ کا حصہ اول آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً 22 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اور یہ حصہ اول ہے۔ موضوع ہے جناب اجرائے نبوت، یعنی کیا نبوت ملنے کا سلسلہ جاری ہے یا منقطع ہو گیا، اور یہ مناظرہ ہمارا جاری ہے۔ مسلمان مناظر ساجد علوی صاحب اور قادیانی مناظر جناب جری اللہ صاحب، تو یہ دو مناظر کے درمیان یہ مناظرہ ہوا، اور قادیانی مرزائیوں کے گروپ کے اندر یہ مناظرہ ہے۔ تو آئیے جی دوسرا حصہ جہاں پر ہم نے یہ منقطع کیا تھا، تو یہ دوسرا حصہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ آخری آڈیو میں نے آپ کو سنائی تھی محترم ساجد علوی صاحب کی، اگلی آڈیو یہ سن لیں قادیانی مربی جری اللہ صاحب کی۔ السلام علیکم جی محترم، اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی تو آپ خود ہی بتا دیں کہ پھر رفاقت سے کیا مراد ہے۔ رفاقت سے مراد کیا آپ بتا دیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بات ہوئی ہے اس آیت میں، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے کی بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ کی صرف بات نہیں۔ میں تو آپ کی بات کو آگے لے کر جا رہا ہوں کہ اگر ساتھ کا ترجمہ کریں کہ جس ساتھ ہوں گے تو کیا نقشہ سامنے آتا ہے اس امت کا اس دنیا میں اور اگلے جہان میں، ٹھیک ہے۔ میں تو آپ کی بات پر ہی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو میں نے کوئی بات نہیں کی یہاں پر۔ جو ترجمہ آپ نے کیا میں نے اس پر کمنٹ کیا ہے، باقی پھر آپ مجھے بتا دیں کہ رفاقت سے کیا مراد ہے۔ اگر صرف ساتھ ہی مراد ہے تو وہ قرآن کے مضامین کے خلاف ہے۔ بہت شکریہ۔ محترم بھائی، آپ لمبی بات نہ کریں، بس مختصر سا جواب دیں۔ یہ من کون سا ہے؟ یہ من کون سا ہے جو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین؟ یہ جو پہلے من آتا ہے یہ کون سا ہے؟ بس آپ یہ بتا دیں، پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، اور یہ من کس مقصد کے لیے آتا ہے، تاکہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ اوپر سے جناب آگے سے اور باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ میں جو بات محترم دوستو، میں بیچ میں مخل ہو رہا ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ والی آڈیو جو ہے نا، یہ سمجھ لے کہ اس پورے مناظرے کا مرکز ہے، اور یہ جو ساجد علوی صاحب نے ایک اعتراض قائم کیا ہے، یہاں قادیانی مربی جری اللہ صاحب نے جو آیت پیش کی تھی اپنے موقف میں، تو اب آپ پورے مناظرے میں خود غور کریے گا کہ اس مناظرے کے اندر یہ ساجد علوی صاحب کے اس اٹھائے ہوئے اعتراض اور سوال کا جواب کس جگہ موجود ہے، بس آپ نے جواب تلاش کرنا ہے۔ تو میں یہ آڈیو دوبارہ آپ کو سناتا ہوں، تو پورے مناظرے میں جہاں بھی آپ اب دیکھیے گا تو آپ توجہ رکھیے گا کہ کس جگہ کے اوپر قادیانی مربی جری اللہ صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ محترم بھائی، آپ لمبی بات نہ کریں، بس مختصر سا جواب دیں۔ یہ من کون سا ہے؟ یہ من کون سا ہے جو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین؟ یہ جو پہلے من آتا ہے یہ کون سا ہے؟ بس آپ یہ بتا دیں، پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، اور یہ من کس مقصد کے لیے آتا ہے، تاکہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ اوپر سے جناب آگے سے اور باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ میں جو بات پوچھ رہا ہوں آپ وہ بات بتا رہے ہیں۔ میں نے بولا ہے آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے، جو بنا ترجمہ غلط کرے تو وہ جناب استدلال کرنے بیٹھ گئے ہیں آپ، اور استدلال بھی جناب کسی فروعی مسئلے پر نہیں، نبوت پر، اجرائے نبوت پر آپ نے استدلال کیا ہے غلط ترجمہ لے کر۔ تو میں یہی آپ کا بتانا چاہ رہا ہوں، میں پردہ چاک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ترجمہ کتنا آتا ہے۔ سوال میرا بھی برقرار ہے، اینڈ تک دوڑتا رہے گا وہ سوال، بار بار گردش کرتا رہے گا۔ عطف کب مقدم ہوتا ہے اور ربط کب مقدم ہوتا ہے؟ عطف کو جب مقدم کریں گے تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور یہاں عطف اور ربط کی بات چل رہی ہے میرے بھائی، اس آیت میں ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں بار، تاکہ پتہ چلے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے تو آپ کو سمجھ کیا آئی ہے۔ آپ جو مسئلہ نکال رہے ہیں نہ وہ مسئلہ ادھر سے ثابت ہوتا ہے، نہ وہ ترجمہ ادھر سے بنتا ہے، بالکل قطعی طور پر۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیں کب عطف مقدم ہوتا ہے اور ربط کب مقدم ہوتا ہے، تو پھر دونوں کے اعتبار سے آپ ترجمہ کر کے سکھائیں، اور ساتھ میں من بتائیں یہ من کون سا ہے، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے۔ اگر نہیں آتا تو مجھے بتا دیں، میں بھی آپ سب کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں آتا، لیکن آپ اقرار بھی تو نہیں کر رہے نا مجھے نہیں آتا۔ آپ الٹے میں کہہ رہے ہیں اچھا جی مجھے بتائیں میں نے کون سا غلط کیا ہے۔
آپ کہیں جی مجھے نہیں آتا، آپ کر کے دکھائیں صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے، تو پھر میں کر کے دکھاؤں گا، نہیں تو میرے ان سوالوں کا جواب آپ دیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. جی محترم، میرا تو خیال تھا کہ یہاں پر اپنا اپنا موقف پیش کرنا ہے، اپنا موقف دوسرے کے اوپر مسلط کرنا نہیں ہے. اب تک میں صرف اپنا موقف پیش کر رہا ہوں اور آپ نے اپنا موقف بھی پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے، نبوت بند ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. آپ ایک آیت جو میں نے پیش کی ہے، جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو غلط ثابت نہیں کر رہے. اور جو ترجمہ آپ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق تو اس امت میں کوئی انعام بچتا ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. تو چلنا تو اس راستے پر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پر چل کر بھی ہمیں وہ انعام ملنے نہیں ہیں، ہم صرف ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر 3-4 ڈاکٹر چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو ساتھ دوسرا کوئی بھی بندہ، کوئی انجینئر ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ انجینئر ہے، وہ ان کے ساتھ ہوگا لیکن وہ ڈاکٹروں میں سے نہیں ہوگا. تو آپ کی بات جو ابھی آپ پیش کر رہے ہیں اس کا یہی منطق بنتی ہے کہ اس امت میں صدیق، شہید و صالح ہوئے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں بس. اصل میں یہ کچھ اور ہیں، آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا یہ مضمون ہی نہیں ہے. آپ قرآن کے مضامین سے ہٹ کر جو بھی ترجمہ کریں گے وہ غلط ہی ثابت ہوگا. ایک چیز آپ کو قرآن سے سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ لغت میں جا رہے ہیں، پہلے قرآن سے تو مسئلہ حل کر لیں. بہت شکریہ. میرے بھائی، میں نے لغت کی طرف تو بات گیا ہی نہیں ہے، میں تو صرف آپ کے ترجمے پر میں نے آبجیکشن لگایا ہے، اعتراض کیا، آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. آپ ترجمہ غلط کیا، آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. جب آپ نے ترجمہ غلط کیا تو آپ مفہوم اس کو غلط سمجھیں، آپ نے تشریح اس کی غلط کی ہے. میں نے تو یہ بات کی ہے. لمبی چوڑی بات نہ کریں، ترجمہ صحیح کریں. عطف قد مقدم ہوتا ہے، ربط قد مقدم ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے مولانا صاحب، اور آپ جناب نبوت پر استدلال اور طبقات کی بات کرنے، اس امت میں نبی نہیں ہوگا، صدیق نہیں ہوگا، یہ ساری باتوں کا میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ یہ اعتراف کریں کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا. آپ نے اچھا، میں نے یہ پوچھا یہ من کون سا ہے؟ ظاہر ہے میرے بھائی، جب ہم قواعد کو نہیں دیکھیں گے تو پھر دوسری زبان کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ اہل زبان کے اصول اور قواعد جو انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہم آیت کا ترجمہ نہیں کریں گے تو استدلال کیسے کریں گے؟ تو آپ مانیں اس چیز کو کہ آپ کو ترجمہ نہیں آتا قرآن پاک کی اس آیت کا، آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. جب آپ مانیں گے تو پھر میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے غلط کیا ہے اور اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. وہ تو میں نے بتایا، میں ساتھ وجہ بھی بیان کروں گا. آپ اقرار تو کریں نا ایک چیز کا. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی محترم، میرا تو خیال تھا کہ میں کسی ایسے عالم سے بات کر رہا ہوں جسے بات کرنی آتی ہے. آپ نے ایک ترجمے کو میں نے غلط قرار دیا اور اس کو غلط ثابت نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کو سامنے رکھیں، اس ترجمے کو غلط ثابت کر دیں. ٹھیک ہے، قرآن سامنے رکھیں، جو مضمون میں نے بیان کیا ہے، جو ترجمہ میں نے کیا ہے، اس کو غلط ثابت کر دیں. آپ نہیں کر رہے، آپ صرف ضد کر رہے ہیں کہ جی مان جاؤ کہ تم نے ترجمہ غلط کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہو غلط کیا ہے. میرے بھائی تو بچوں والی بات کر رہے ہو آپ. اب میں نے جو ترجمہ کیا ہے، ایک میں نے کیا، ایک آپ نے کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق اس امت میں کوئی انعام بچتا ہی نہیں ہے. آپ کے ترجمے کے مطابق تو نہ صدیق، نہ شہید، نہ صالح، کوئی بھی نہیں. تو پھر آپ مان جائیں کہ اس امت میں کوئی انعام نہیں ہے، نہ یہاں پہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، نہ صالح ہے، نہ کوئی نبی ہوگا. آپ یہ چاروں انعامات اس امت میں سے نکال دیں اور مان جائیں کہ اس امت میں کسی کو بھی یہ انعامات نہ ملے ہیں، نہ کبھی ملیں گے، نہ قیامت والے دن ملیں گے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گرامیٹیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. محترم، مجھے پتا تھا کہ آپ نے آگے سے ایسی باتیں کرنی ہیں کہ جناب آپ، اور یہ وہ اعتراض ہے جس جناب آپ کے یہاں پر پھر میں بات کاٹ رہا ہوں. مجھے ابھی یاد آیا کہ یہ اوپر والی جو آڈیو ہے، یہ جری اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گرامیٹیکلی بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اصل میں ان کو گرامر کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو ساجد علوی صاحب نے جو اٹک گئے ہیں اس ایک بات کے اوپر کہ بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ من کون سا ہے، من کس معنی میں آ رہا ہے، من کی کتنی قسمیں ہیں، من کی کتنی قسمیں ہیں. تو یہ ایک علمی بات ہے جو کہ یہ قادیانی مربی کو علمیت ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. تو یہ آپ کو آخر میں بالکل اس مناظرے کے آخر میں بتاؤں گا کہ یہ گرامر کا چکر کیا ہے
اور اس کا آپ کو پھر ثبوت بھی دوں گا۔ اعظم صافی صاحب اس اطراف سے بھاگے ہیں، خرم صاحب جو ہے نا وہ آپ کے قادیانی مربی وہ بھاگے ہیں، ناصر کالون صاحب بھاگے ہیں، اور میں کہتا ہوں آج میرا اعتراض سن کے نا جہاں سے آپ نے ترجمہ نوٹ کیا نا مرزا محمود الدین بشیر صاحب کا، اب آپ کو وہ بھی یاد آ گئے ہوں گے، کاش انہوں نے کیسے ترجمہ کر کے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ اور سارے میرا آپ کی پوری جماعت احمدیہ کو چیلنج ہے، اس کا ترجمہ آپ کر کے بتائیں عطف کیا چیز ہوتی ہے، ربط کب مقدم ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ بیسک چیزیں نہیں پتا، بنیادی چیزیں نہیں پتا، تو آپ جناب استدلال کرنے بیٹھ گئے ہیں یہ چار۔ اور میرے بھائی یہ بتا تو دیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ بات آپ نے بتائی ہے، آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کا مطلب کیا کریں گے آپ؟ بتایا تو ہے میں نے آپ کو، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے گا یا صدیق بنا کے دے گا یا شہداء یا صالحین، یہ اس آیت سے بالکل ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ وہ دوسری آیات ہیں جن میں کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، وہ آپ کی بات کریں گے، لیکن ابھی آپ ترجمہ صحیح کریں، جب تک آپ ترجمہ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں آپ کو جانے دیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی محترم، اب تو آپ اپنی بات سے ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیں کہ اس امت میں ان چاروں انعامات میں سے پہلے کسی کو یہ انعامات نہیں ملے اب تک، نہ آئندہ کسی کو ملیں گے، اور قیامت والے دن بھی ساتھ ہوں گے، خود ان میں سے نہیں ہوں گے۔ وہی ڈاکٹر اور انجینئر والی مثال کہ ڈاکٹروں کے ساتھ اگر ایک انجینئر کھڑا ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہے، وہ خود ڈاکٹر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے ترجمے کے مطابق۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ اس امت میں کوئی نبی، صدیق، شہید، صالح، چلے نبی تو آپ مانتے نہیں ہیں، باقی تین تو مانتے ہیں نا آپ کہ صدیق، شہید اور صالح ہوئے ہیں اس امت میں۔ آپ کہہ دیں کہ اس آیت کے مطابق جو بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اس کو یہ تین انعامات نہیں ملیں گے، نہ پہلے ملے ہیں نہ قیامت والے دن ملیں گے۔ آپ کہہ دیں یہ بات گرامیٹیکلی اس پر بات کر لیں گے بعد میں اس کے اوپر، لیکن آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ بات غلط کر رہے ہو، اب آپ پھنس گئے ہو۔ بہت شکریہ۔ میں پھنس گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور بھائی یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے نا، یہ آپ کے دعوے پر بالکل صادق نہیں آ رہی۔ باقی جو بار بار آپ کہتے ہیں یہ بات آپ کہہ رہی ہیں اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، صدیق نہیں بنائے، شہید اور صالح یہ نام نہیں ملیں گے، تو قرآن پاک کی دوسری آیات ہے۔ میں پہلے آپ نے شاید غور سے نہیں سنا میرا آڈیو میسج، میں نے یہ بات کی، وہ دوسری آیات ہے۔ یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس آیت میں قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ عطف قد مقدم ہوتا ہے، ربط قد مقدم، آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ من کے بارے میں دیکھو 3-2 منٹ کی آپ آڈیو کر رہے ہیں، یہ بتایا نا یہ من کون سا ہے، بس آپ یہ بتا دیں یہ من کون سا ہے بس۔ باقی میری کسی آڈیو کو آپ نے جواب نہیں دینا۔ ابھی یہ آڈیو بس صرف یہ جو من لفظ آ گیا نا من النبی، یہ من کون سا ہے بس آپ اس کا جواب دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم جی محترم، تقریباً 1 گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، اور اب تک آپ نے آخری نبی ہونے کا جو آخروں کا دعویٰ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کی، اور جو ترجمہ آپ نے کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 کا جو میں نے پیش کی تھی، اس کے مطابق آپ نے اس امت کو سارے انعامات سے فارغ کر دیا، اور اب آپ بجائے اس کے کہ یہ ثابت کریں کہ بھئی یہ انعامات اس امت میں موجود ہیں اور اس آیت میں بھی ان انعامات کا ذکر ہوا ہے یا نہیں ہوا اس پر بات کرنے کے، آپ ایک کسی تیسری طرف چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات کر دیں، کیونکہ ترجمہ آپ نے کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 کا کہ جی اس امت میں یہ انعامات نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر باقی آیات میں یہ ان انعامات کا ذکر ہے تو پھر یہاں تو ساتھ ہونے کا ذکر ہے، اختلاف ڈال دیا قرآن میں آپ نے، ٹھیک ہے بھائی کدھر کی باتیں کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن سے آ کے بات کر لو، کوئی بات سمجھ آ جائے گی سننے والوں کو بھی، آپ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہو اس ٹائم۔ آگے نہیں جانے دوں گا سر جی، من کا ترجمہ کریں آپ، یہ من کون سا ہے؟ آگے آپ لمبی باتیں نہ کریں، میں آپ کو مرزا بشیر الدین محمود کا ترجمہ بھی سینڈ کروں گا وقت جب ضرورت پڑے گی، تو آپ من کا بتائیں یہ من کون سا ہے؟ میں نے تو یہ کہا نہیں کہ ان کو انعام نہیں ملیں گے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، وہ دوسری آیات ہیں، میں انکار کیوں کروں؟ آپ نے جو آیت پیش کی ہے ان میں واضح کہہ رہا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو نبی بنا دے گا یا صدیق یا شہداء، یہ بنانے کا بالکل تصور ہی باطل ہے، ادھر بالکل یہ ترجمہ نہیں بن رہا، یہاں صرف رفاقت کا ہے جو قیامت کے دن ملے گی، باقی دوسری آیات جو ہیں جن میں نبی ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی بات ہو رہی ہے،
ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ نے جو دعویٰ پیش کیا تھا اجراء نبوت کا، اس پر یہ آیت کی بالکل قطعی طور پر صادق نہیں آ رہی، جس کا ترجمہ بھی آپ کو بالکل نہیں آ رہا۔ آپ مہربانی کریں یہ من بتا دیں من کون سا ہے، بس جزاکم اللہ۔ نیچے یہ ساجد علوی صاحب نے ایک سکین سینڈ کیا ہے قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org سے، اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی آیت ہے، اور یہاں پر دیکھیے گا یہ معا کا ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ حالانکہ قادیانی مربی جری اللہ صاحب اسی چیز پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ ساتھ کا ترجمہ یہاں پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب حوالے کے طور پہ ہمارے ساجد علوی صاحب جو مسلمان ڈیبیٹر ہیں، انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے ترجمہ تو وہ کیا ہے کہ جو تمہارے اپنی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، جو تم لوگ کرتے ہو، تو تم اس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ تو قادیانی مربی صاحب اس چیز کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی، ہم اپنی ویب سائٹ پر اور ہمارے جو خلیفہ صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، جبکہ آج کل کے نئے جو مربی آ رہے ہیں وہ اپنے مرزا صاحب کی بھی بات نہیں مانتے اور اپنے خلیفوں کی بات بھی مانتے نہیں ہیں۔ چلے جی یہ آڈیو سن۔ السلام علیکم جی، محترم نہ جانے دیں، آگے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، آگے میں آپ کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے ساتھ والا، آپ وہ ثابت کریں نا، جو ترجمہ کیا ہے اسے ڈیفینڈ کریں۔ ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ترجمہ ایک آپ نے کر لیا ہے، اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ترجمہ کر رہے ہو کہ ساتھ ہوں گے، ان میں سے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ ساتھ والا ترجمہ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ کہیں نا اپنے منہ سے کہ بھئی ساتھ ہوں گے، خود نہ صدیق ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صالح ہوں گے، نہ کبھی ہوئے ہیں، نہ کبھی ہوں گے، نہ قیامت والے دن ہوں گے، تب بھی صرف رفاقت ہی ملے گی اور ساتھ ملے گا، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہیں بات آپ کیوں نہیں کر رہے پھر؟ ورنہ صرف آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، ابھی تک کوئی آپ کی بات میں سے مجھے کوئی علمی بات ابھی تک نظر نہیں آئی۔ علمی بات آپ کو کیسے نظر آتی جناب؟ آپ کو تو ترجمہ بھی نہیں آتا۔ خدا کا واسطہ کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ، گروپ میں سبھی لوگ سن رہے ہیں، آپ یہ من بتا دیں کون سا ہے۔ جو میرا فرسٹ پہ اعتراض تھا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی جو علمیت ہے نا، جو آپ کے چرچے ہیں جی، وہ آپ مربیت مناظر ہیں، جو آپ میں شروع میں آپ نے تعارف کروایا تھا اپنا، میں اس کو ذرا نقاب کرنا چاہ رہا تھا، ذرا بے نقاب، کہ وہ کتنی زیادہ چھپی ہوئی آپ کے اندر علم ہے، کہ آپ کو قواعد کا نہیں پتا، آپ کو پتہ نہیں ترجمہ کیسے ہوتا ہے، کسی آیت کا مطلب کیسے، استدلال کیسے۔ آپ بار بار مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں یہ بات میں کہوں جی وہ صدیق نہیں بنیں گے، شہید نہیں بنیں گے، صالح نہیں بنیں گے؟ ہم نے کب کہا یہ 3 انعامات نہیں ملیں گے کسی کو؟ لیکن وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہے جس سے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے مرزا محمود نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، ذرا پڑھیں ذرا سکین اوپر، آپ کو تاکہ آپ کی تھوڑی سی آنکھیں کھلیں۔ آپ مہربانی کریں، جو میرے اعتراض ہیں آپ کے ترجمے پر کیے تھے، آپ ان کا جواب دیں، یا ڈائریکٹ کہہ دیں جی مجھے نہیں آتا، آپ کے اعتراض کا جواب میں نہیں دے سکتا، تو پھر میں آپ کی بتا دوں گا، آپ کو پڑھا دوں گا آپ کو۔ آپ اس طرف تو آ نہیں رہے۔ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، ہم نے کب کہا ہے کہ باقی انعامات نہیں ملتے، یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین کی، وہ دوسری آیات ہیں، لیکن یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس میں قطعی طور پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ آپ من بتائیں من کون سا ہے، اور عطف اور ربط والا سوال اس کا جواب بعد میں دینا۔ جزاکم اللہ۔ جی ہمارے ساجد علوی صاحب نے یہاں سکین سینڈ کیا، بہت ہی اہم سکین ہے، اور یہ میں آپ کو بڑی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سکرین، اور اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، یہ آپ کو ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہے ہوں گے۔ ایک سکین انہوں نے یہ سینڈ کیا ہے، اور ایک سکین یہ ہے، یہ اسی کا دوسرا صفحہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ بہت زبردست یہ 2 احادیث، بہت زبردست۔ جی آگے، اور یہ والی آیت بھی انہوں نے پیش کی ہے، اور ایک اور ساجد علوی صاحب نے سکین پیش کیا ہے، یہ کہ مرزا غلام قادیانی تو خود پوری زندگی جو ہے نا لوگوں کو یہی اعلان کرتا رہا کہ بھائی دعا کرو کہ ہمارے خدا، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا، وہ کون ہے؟ مرزا تو وہ ڈھونڈتا رہا، خود ڈھونڈتا رہا کہ ہمیں بتا کہ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون سے ہیں، نبی، صدیق، شہید، صالح۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان 4 گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ
اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرزا جی تو خود جو ہے نا پوری زندگی دعائیں کرتے رہے، لیکن آج کل کے قادیانی مربی کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو مرزا جی نے لیا ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی اور ہے۔ السلام علیکم جی محترم، ماں کا لفظی ترجمہ ساتھ ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے ماں پر آتے تو اس پر ہی بات ہوتی ہے، لیکن آپ چلے گئے اس سے آگے۔ ماں کا ترجمہ ساتھ ہے، لیکن ماں بمانی من استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک دعا سکھلائی، اس کے آخر پر یہ الفاظ آئے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب بھی کوئی نیک بندہ فوت ہو، یعنی میرے ساتھ والا جو علاقہ ہے وہاں پہ اگر نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے بھی وفات دے دے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وفات دے اور ان میں شامل کر، نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی محترم، یہی بات میں نے اوپر آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں جب ان انعامات کا ذکر آیا تو ان میں شامل ہونے کا ذکر آیا، اور سورہ نساء میں جو ذکر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ساتھ کا ذکر ہے، ان کے اندر اس گروہ میں شامل ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے دو باتیں کر دی ہیں، ایک طرف ان میں شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہونے کا معنی بھی شامل ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شامل ہونا یہاں پر مطلب نہیں کریں گے تو دو الگ الگ باتیں ہو جائیں گی قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے۔ ہیلو محترم بھائی، آپ نے جو ماں کا ترجمہ کیا ہے، میں نے ماں کے ترجمے کی بات نہیں کی ہے، میں نے جو آپ سے پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیں۔ اور یہ نیچے میں آنے آپ کی بزرگوں کی اسکین لگائیں، ذرا ان کا ترجمہ بھی آپ چیک کریں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں۔ آپ صرف وہ مرزا بشیر الدین محمود کا وہ جو جس آپ نے اس کی تفسیر سے ترجمہ کیا نا، اس کے ہٹ کر اس کی دوسری جگہوں کو بھی آپ چیک کریں۔ اور من جو میں نے آپ کہا جی ادھر ماں کا معنی من ہے، تو پھر آگے جو من آ رہا ہے من نبی نا، یہ من کون سا ہے؟ اور اوپر میرے قرآن پاک کی آیات بھی سینڈ کی ہیں، ذرا ان کو بھی آپ دیکھیں۔ اور میرے سوال کا تو آپ جو جواب دیا نہیں ہے، وہ جواب آپ سوال کو دیں، لازمی دیں، فل فور دیں۔ جزاک اللہ۔ یہ ساجد علوی صاحب نے ایک اور سکین سینڈ کیا، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 612 کا، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ مرزا قادیانی جو ہے نا، وہ منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا وہ کون ہے، تو مرزا قادیانی دعائیں کرتا رہا۔ یہ سکین بھی انہوں نے سینڈ کیا ہے ساجد علوی صاحب نے۔ آگے السلام علیکم جی محترم، آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا، تو آپ نے کون سا میرے سوال کا جواب دیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق اس امت میں تو سارے انعامات باہر نکل جاتے ہیں، آپ نے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ اور جو باقی تحریر کی آپ بات کر رہی ہیں، جو آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر لگائی ہے، اچھا ہوتا کہ آپ پوری اسکین لگاتے آگے پچھلے کہ کہاں سے یہ آپ نے لیا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے ایک دفعہ بھی لگایا تو یہاں پر بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ صحبت اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ درجے نہیں ملتے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے سے کیا صدیق نہیں بنے، شہید نہیں بنے، صالح نہیں بنے، اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے کوئی بندہ صالح نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ بات تو یہ ہے نا کہ جس کی صحبت آپ اختیار کر رہے ہیں وہ کر کس لیے رہے ہیں؟ اگر آپ اس سے کچھ حاصل ہی نہیں کر رہے، اگر آپ اس جیسا بن ہی نہیں سکتے، اگر آپ اس جیسی کوالٹیز اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتے تو صحبت اختیار کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہاں تو صاف اور واضح بات یہ ہے کہ اس کی صحبت اختیار کرو گے اس کی طرح سے بنو گے۔ بہت شکریہ۔ شاباش، مطلب نبی کی صحبت اختیار کرو تو نبی بن جاؤ، بہت اچھی بات ہے بھائی۔ السلام علیکم جی محترم، یہاں پہ بڑی واضح بات یہ ہوئی ہے کہ جس طرح اطاعت کرو گے اسی طرح سے درجے ملتے جائیں گے۔ باقی یہاں پر جو بات ہے میں اوپر کر چکا ہوں، آپ پھر وہ حوالہ لگا رہے ہیں، میں یہ بات اوپر کر چکا ہوں کہ صحبت اختیار کرنے سے یہی مطلب ہے کہ اس جیسے بنو، درجے حاصل کرو۔ ایک انسان اگر کسی صالح کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا صدیق کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو لازمی بات ہے اس جیسی خوبیاں اس میں پیدا ہوں گی، اور یہ تو بڑی عام فہم کی بات ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ بس وہ آج کل احمد عیسیٰ بھی آیا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں میں نے صحبت اختیار کی ہے تو میں نبی بن گیا ہوں۔ نبوت جب کسبی چیز ہے، محنت سے مشقت سے بندہ نبی بن سکتا ہے، تو آج کل کے جتنے بھی آئے ہیں ان کو مانو نہ قادیانی مربی لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ مرزئی حضرات سے ہمارا سوال ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی، ہمارے نزدیک تو نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے،
لیکن کم از کم تم لوگوں کے نزدیک تو نبوت کا سلسلہ جاری ہے نا، تو تم ہی مان لو، تم کیوں نہیں مانتے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی آج کل وہ زاہد خان آیا ہے وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی صحبت سے ہی نبوت ملی ہے، تو ٹھیک ہے مانو پھر۔ وہ ناصر سلطانی آیا وہ بھی یہی کہتا ہے، عبد الغفار جمبا آیا وہ بھی یہی کہتا ہے، طاہر نسیم آیا وہ بھی یہی کہتا ہے، مدود انڈین آیا وہ بھی یہی کہتا ہے۔ ابھی سارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحبت ہم نے اختیار کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھے بندوں کی، نیک بندوں کی، تو لہذا ہم بھی نبی بن گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں دروازہ تو مرزا غلام قادیانی نے کھولا تھا، تو مرزا قادیانی کے کھولے ہوئے دروازے سے اب یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ تو چلو جی ہمارا عقیدہ تو مسلمانوں کا تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو جب تم لوگ مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ عجیب سا فلسفہ ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن ہم مانتے صرف مرزا قادیانی کو ہیں۔ بھائی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، چلو تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جو بھی ہے، لیکن کم از کم پھر ان کو بھی تو مانو کہ جو اب نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو یہ قادیانی مرزائیوں کا دوہرا معیار ہے جو کہ ساری امت کے سامنے ہے۔ السلام علیکم جی محترم، یہاں پہ بڑی واضح بات یہ ہوئی ہے کہ السلام علیکم جی محترم، آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا، تو آپ نے کون سا میرے سوال کا جواب دیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق اس امت میں سے سارے انعامات باہر نکل جاتے ہیں، آپ نے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ اچھا یہ دو آڈیو ہو گئی ہیں، چلیں آگے۔ محترم بھائی، آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنہوں نے زمانہ پایا تو وہ صدیق نہیں بنے، شہداء نہیں بنے، صالحین نہیں بنے، کس نے انکار کیا؟ وہ بنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کو صحبت ملی تھی وہ بنے تھے، اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سے جو میں نے ریکویسٹ کیا، اچھا آپ نے کہا جی کہاں سے لیا ہے، آپ کو نہیں پتا مرزا صاحب کسی جگہ ترجمہ کچھ کرتے ہیں، کسی جگہ کچھ کرتے ہیں، آپ کہنا کہ انہوں نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے، آپ کہیں گے نا؟ نہیں کہیں گے۔ آپ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی پڑی ہوئی ہے میرے بھائی۔ آپ نے میں جو بار بار پوچھ رہا ہوں آپ میرے اس طرف آ ہی نہیں رہے، آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ جب میں آپ کہتے ہیں میری بات کا جواب نہیں دیا، بھائی 100 مرتبہ میں آپ کی بات کا جواب دے چکا ہوں کہ جو انعامات ہیں ان کا انکار میں نے نہیں کیا، انکار نہیں کیا، وہ دوسری آیات سے ثابت ہوتے ہیں، اس آیت سے ثابت نہیں ہوتے جو آپ بتا رہے ہیں۔ آئی نہیں سمجھ؟ یہ جو آیت آپ نے پیش کی جس کا ترجمہ بھی آپ نے غلط کیا، آپ کو ترجمہ بھی نہیں آتا اس آیت کا، اور میں نے کتنے سارے اعتراضات کیے ہیں وہ آپ نے کبھی جواب نہیں دیا، ابھی تک نہیں دیا، تو الٹا مجھے کہہ رہے ہیں جناب آپ نے غلط کیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ آپ بتائیں یہ من کون سا ہے، اور عطف اور ربط کے مقدم اور مؤخر ہونے کی وجہ بتا کر آپ اس کا ترجمہ کریں اور صحیح ترجمہ کریں۔ جیسی خوبیاں پیدا ہونے کا اور مطلب اور مفہوم ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اور وہی بننا یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے جو ترجمہ کیا تھا نا اس کا یہ ہے، جو مرزا صاحب نے جو اب ترجمہ میں نے اسکین سینڈ کیا نیچے آپ کو کہ ان کی صحبت میں آ جاؤ، تو اب آپ جناب بات کو گول مول کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا 4 طبقات میں 4 انعامات میں سے ملتے ہیں، یہ نبی بن جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، دلیل تو آپ کی تھی نا اجراء نبوت پر، اور پھر مرزا صاحب کے ترجمے کو آپ سامنے کرتے۔ صحبت اختیار کرنے سے میں یہ نہیں کہتا کہ ان جیسی صفات اس کے اندر نہیں آتی، ان جیسی صفات کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور وہی بعین ہی وہی بن جانا یہ الگ بات ہے۔ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہی بن جاتا ہے، جو کہ غلط ہے بالکل، اور آپ کے مرزا صاحب نے بھی اس بات کی تردید کر دی ہے۔ آگے سمجھ، آپ بات کو جناب گول مول کر رہے ہیں، سیدھا پوائنٹ کی طرف آئیں اور صحیح ترجمہ کریں، اور آپ کے مرزا صاحب نے ترجمہ صحیح کر دیا، اور یہی آیت کا مطلوب اور مطلب جو تھا وہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر صحبت سے خوبیاں ہی پیدا ہونی چاہیے تھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ رہے؟ سب سے زیادہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ تو نبی نہیں بنے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جو خوبیاں، جو کمالات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ملتی جلتی جو ان کی عادات تھی اللہ کی عبادت کے لیے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، لیکن ایک پیغمبر کی جو امتی جو ہوتے ہیں، جو خاص ان کے متبع ہوتے ہیں، وہ اپنے نبی کی صفات کو اپناتے ہیں۔ ان کی زندہ اور جاگتی مثال حضرت ابو بکر صدیق تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ کیا خیال ہے، نبی کے ساتھ رہ کے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور الٹا مجھے کہہ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اب آپ بھاگنا چاہتے ہیں، آپ نے میرے اعتراض کا جواب نہیں دیا، ترجمہ آیت کا نہیں کیا، غلط کیا ہے،
اور اوپر سے استدلال اس سے بھی بڑا غلط کیا ہے. اور آپ جناب آپ کو میں بتانے لگا ہوں آپ کے گھر کے حوالے، ان کو جناب آپ گول مول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو جانے نہیں دوں گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم. جی محترم، میرا خیال ہے کہ آپ قرآن کو بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَالرَّسُولَ، اور اس رسول کی، الف لام لگا ہوا ہے ساتھ، اور جو اس رسول کی اطاعت کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر خاص اس رسول یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا. اس سے واضح بات آپ کو کہاں ملے گی؟ ٹھیک ہے، آپ ان آگے جو 4 انعامات بیان ہوئے ہیں ان کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ جی یہ انعامات نہیں ملیں گے، یہاں ساتھ ملے گا. میں کہہ رہا ہوں قرآن کا باقی مضمون بھی یہی ہے کہ یہ انعامات ملیں گے. اگر آپ باقی مضمون کو مانتے ہیں تو یہاں پر ساتھ کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ کو وہی ترجمہ کرنا پڑے گا جو باقی قرآن کا مضمون ہے. میں نے تو شروع میں آپ سے بات یہی کی تھی کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کو قرآن کو سامنے رکھے تو میرے ترجمے کو غلط ثابت کر دیں. قرآن جو ہے وہ میرے ترجمے کو تائید کر رہا ہے، آپ کے ترجمے کو تائید نہیں کر رہا. آپ نے وہی بات پکڑی ہوئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات کو اگر مان لی جائے تو ان 4 انعامات سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 4 انعامات اس امت میں نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو گرامیٹیکلی بات کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، لیکن آپ نے ابھی تک وہ بات نہیں کی. آپ 2 مختلف باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انعامات ملنے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انعامات نہیں ملنے، ساتھ ہوں گے، انعام ان کو نہیں ملے گا. آپ اپنی بات کو ہی حل نہیں کر پا رہے اور اعتراض آپ مجھ پہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی محترم، آپ نا بڑے جذباتی ہو کے بات کر رہے ہیں. میرے بھائی، صحبت اختیار کی صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سے انعامات ملے؟ صدیق، شہید اور صالح. انعامات ان کو یہ ملے کہ نہیں ملے؟ مجھے بتائیں آپ. صحبت اختیار کرنے سے ملے نا. ٹھیک ہے، ان جیسی خوبیاں اپنائی، ان جیسے بننے کی کوشش کی تو کسی نہ کسی درجے تک پہنچ گئے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو صحبت اختیار کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی درجہ تو ملے گا. ٹھیک ہے، صرف خوبیاں ہونے سے آپ یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ جی صرف خوبیاں ہیں. مثلا میں کہوں کہ جی آپ میں انسان ہونے کی خوبیاں ہیں، تو کیا آپ یہ مان لو گے کہ صرف خوبیاں، آپ انسان نہیں ہو، بس خوبیاں انسانوں والی ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ منطقی طور پر سوچے رسی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اب جو میں نے اوپر آپ سے آڈیو میں ایک بات کی ہے، جو میں نے لاسٹ آڈیو بھیجی ہے ابھی اس سے پہلے، میں نے کہا جی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس امت میں یہ انعامات ملیں گے، یعنی صدیق، شہید اور صالح ہوں گے. دوسری طرف اس آیت میں سورہ نساء کی آیت 70 میں آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی انعامات نہیں ملیں گے، ساتھ ملے گا. آپ قرآن میں اختلاف ڈال رہے ہیں. آپ کی دونوں باتوں میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے. آپ اس اختلاف کو تو پہلے حل کریں. آپ اس اختلاف کو حل ہی نہیں کر رہے. آپ نے کیا بحث کرنی؟ آپ تو بات کو مزید الجھاتے جا رہے ہیں. السلام علیکم. جی محترم، مجھے امید تھی کہ اب آپ یہی بات کریں گے کہ محترم بھائی، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ کو بات پتہ چل گیا ہے اور آپ مناظرہ ہار گئے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انعامات. یار مجھے یہ بتاؤ، ابوبکر صدیق نے، آپ نے کہا نا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور الف لام آ گیا رسول، خاص رسول کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی؟ انہوں نے کی ہے نا. کیا ان کو 4 انعامات ملے ہیں؟ کیا وہ نبی بن گئے تھے؟ اس بات کا آپ جواب دیں. یہ بس آپ جواب دیں. ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے کہ نہیں کی؟ کی تھی نا. تو پھر وہ نبی بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ سب سے زیادہ اطاعت تو میں کہتا ہوں ابوبکر صدیق نے ہی کی ہے نا. آپ بھی کہیں گے ہاں انہوں نے کی ہے. کیا وہ نبی بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ بس مجھے یہ بتائیں. ہم نے تو یہ بات کی نہیں ہے قطعی طور پر کہ ان کو انعام نہیں ملتے، یا وہ صدیق نہیں بنیں گے، شہداء نہیں بنیں گے، صالحین نہیں بنیں گے. ہم نے تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا. صدیقین بھی بنتے ہیں، شہداء بھی، صالحین بھی. لیکن وہ یہ جو آج آپ نے پیش کیا اس سے ثابت ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. آج کا مفہوم آپ نہیں سمجھے ہیں. میرا اعتراض اپنی جگہ باقی ہے. آپ ترجمہ کر کے اپنے احمدی حضرات کا بھی ذرا کلیجہ ٹھنڈا کریں. بار بار میں پوچھ رہا ہوں آپ ترجمہ کریں، ترجمہ کریں. ترجمہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ جی دوستو، ابھی کے لیے یہ اتنا مناظرہ ہی کافی ہے، اور یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اس کا حصہ اول اپلوڈ ہو چکا ہے.
اور یہ والا حصہ دوم ہے، اور حصہ سوم آپ کی خدمت میں پھر پیش کرتے ہیں۔ اتنی دیر کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔